القرآن 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 المجید القرآن 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 المجید۔ قرآن مجید سے محبت اور تعلق لفظوں کی اور لاجک کی زبان میں تو ہم باتیں کرتے ہی ہیں، احساس کی زبان اور دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی وہ آواز اور روح کو اتھل پتھل کر دینے والی وہ صورتحال جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے میری زندگی میں مختلف اوقات میں پیش آتی رہیں، ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہر ہفتے مجھے بہاولپور سے فیصل آباد قرآن پڑھانے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ یہ سنڈے کا دن ہوتا، سنڈے ایوننگ میں سفر شروع کرتی اور سورج ڈوب رہا ہوتا تھا جس وقت میں جھنگ کے قریب پہنچتی تھی۔ بہاولپور سے نکلنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن مشن امپاسبل کو اس رب نے کیسے پاسبل کر دیا تھا۔ ایک بار نہیں، ہر بار کتنے برس ایسے بیتے تھے جب ہر سنڈے کو نکلتی تھی۔ بچے چھوٹے تھے، نکلتے ہوئے ان کی مشکلات ذہن میں آتی تھیں، آنسو تھمتے نہیں تھے، زبان پر رب کا ذکر ہوتا تھا اور سامنے وہ کام جس کے لیے مجھے سفر کرنا ہوتا تھا اور پیچھے بچے۔ سنڈے کو جب میں پہنچتی تو رات کے وقت بہت زیادہ میری ہیلپ کرتی تھی سورہ مریم۔ میں جاتی تھی تو میں اپنے آپ کو بزی رکھتی تھی، میں قرآن مجید پڑھانے کے لیے تیاری کرتی۔ میں نے انہی دنوں میں لکھنا شروع کیا قرآن نجبا۔ ارادہ تو نہیں تھا، بس یوں ہی کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے سوال جواب کی صورت میں۔ پھر میں جب ان کی آسانی کے لیے لکھتی تو کچھ پوائنٹس الگ کر لیتی، کچھ اپنا انالیسس کرنے کے لیے، اور مسلسل سورہ مریم کی تلاوت سنتی۔ کبھی آنسو پیپر پر پھیل جاتے، لیکن اس سفر میں نے ان آنسوؤں کے ساتھ اپنے بہت پیاروں کی زندگی میں جینا سیکھ لیا۔ وہ واقعات جو انبیاء کی اور صالحین کی زندگیوں میں پیش آئے، انہوں نے مجھے کہاں کہاں ہیلپ دی۔ مجھے حضرت زکریا کی زندگی سے یہ یقین ملا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ میں نے سیکھا اپنی لائف کے لیے، میں نے جب دعا کی اس دعا کو میرے رب نے قبول کیا، الحمدللہ۔ وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ قریب ہے۔ میں امیجن کرتی حضرت زکریا کے بڑھاپے کو، میں جب یہ دیکھتی کہ زکریا علیہ السلام اس ایج میں بھی اس قدر یقین رکھتے ہیں، جبکہ
बीवी बुढ़ापे की उस सरहद पर पहुंच चुकी थी जहां औलाद नहीं हुआ करती। वो तिलावत, वो माहौल और तसव्वुर में, उसी माहौल में पहुंचना, रियली उसका जायका ही फर्क है। तिलावत सूरा मरियम की हो और दिल पकड़ा ना जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़हा या आइन साद। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ तज़किरा करने वाला वो रब है और तज़किरा है उसकी रहमत का अपने बंदे ज़करिया पर। वो बंदा जिसका सर बुढ़ापे से भड़क उठा है, जिसकी बीवी बांझ है, लेकिन यकीन कितना कदावर है, आसमानों को छू लेने वाला यकीन है। यही तो इंसान की सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी अक्ल से, अपने एहसास से अपने रब के कितने करीब हो जाता है। मुझे मुद्दतें लगी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के उस यकीन का टेस्ट लेते हुए। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, ऐ मेरे रब मैं तुझसे मांग कर कभी नामुराद नहीं रहा। और अब देखें कि रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर जवाब आ गया कि आपको चाहिए था कि आपका भी वारिस होता और आले याकूब का भी, तो आपके रब ने फैसला कर लिया। उस वक्त वो सवाल करते हैं ऐसा कैसे होगा
بے یقینی نہیں ہے، امکان کی، اسباب کی بات پوچھتے ہیں۔ یقین تو سبب سے پہلے تھا، اور رب کا ایک ہی فرمان ہے، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے۔ اس جہان میں اور کیا ہے؟ ایک رب کا فیصلہ ہے، کن فیکون۔ جس کے دل کو یقین آ جاتا ہے، یہ یقین اسے کس منزل تک لے جاتا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو نشانی بتائی گئی، 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے۔ پھر وہ اپنے لوگوں کی طرف نکلے اور اشارے سے انہیں کہا، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو۔ یہ ماحول کیسے میرے دل کو دلاسا دیتا تھا۔ ناممکنات کیسے اللہ کے حکم سے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، ناممکن کیسے ممکن بن جاتا ہے۔ مشن امپاسبل، لیکن زکریا علیہ السلام کو یقین تھا۔ ریلی مجھے اپنی زندگی میں فیل ہوتا تھا یہ بھی مشن امپاسبل تھا۔ بچوں کو چھوڑ کے 3 دن کے لیے نکلو، قرآن پڑھاؤ، پھر واپس جاؤ۔ پڑھانے کی تیاری کرتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی تھی۔ مسلسل اپنے اسلاف کے واقعات کو اللہ تعالیٰ کی زبان میں سن کر روح کسی اور ہی ماحول میں پہنچ جاتی تھی۔ آلموسٹ وہ ساری رات ہی ایسا سلسلہ چلتا تھا، اور یوں قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ القرآن القرآن